یومیہ، ہفتہ وار اور ماہانہ کون کون سے نیک عمل ہیں؟ سائل کا کہنا ہے کہ یومیہ، ہفتہ وار اور ماہانہ کون کون سے نیک اعمال ہیں، وضاحت فرما دیں۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس حوالے سے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ عبادات کی تفصیلات بہت زیادہ ہیں، یہاں انہیں ذکر کرنے کی گنجائش نہیں ہے۔ تاہم سائل کو چاہیے کہ ان کی تفصیلات معلوم کرنے کے لیے امام منذری رحمہ اللہ کی کتاب الترغیب والترہیب اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح الترغیب والترہیب اور ضعیف الترغیب والترہیب، یہ دونوں شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتابیں ہیں، ان سے استفادہ کرے تاکہ اسے صحیح اور ضعیف احادیث کا حکم معلوم ہو سکے۔ اسی طرح امام نووی رحمہ اللہ کی کتاب ریاض الصالحین اور خصوصاً اس میں سے کتاب الفضائل لازمی طور پر پڑھے۔ دوسری چیز، یومیہ عبادات میں پانچوں نمازوں کے لیے وضو اور نماز کے وقت مسواک استعمال کرنا، باجماعت نماز ادا کرنا، نمازوں سے پہلے یا بعد میں سنت مؤکدہ ادا کرنا، نماز اشراق کا اہتمام، قیام اللیل اور وتر ادا کرنا، صبح اور شام کے اذکار کرنا، اسی طرح گھر داخل ہوتے وقت، گھر سے نکلتے وقت، مسجد میں داخل ہوتے وقت، مسجد سے نکلتے وقت، بیت الخلاء میں جاتے ہوئے اور باہر نکلتے ہوئے، کھانا کھاتے وقت اور فرض نمازوں کے بعد، یہ اس کے علاوہ امور کے متعلق مخصوص اذکار اور دعاؤں کا اہتمام کرنا، مؤذن کی اذان سننے کے بعد اس کا جواب دینا۔ اور ہفتہ وار عبادات میں یہ امور شامل ہیں: نماز جمعہ کا اہتمام، جمعہ کے دن یا رات میں سورۃ الکہف کی تلاوت کرنا، جمعہ کے دن اور رات میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر کثرت سے درود پاک پڑھنا، سوموار اور جمعرات کا روزہ رکھنا۔ ماہانہ عبادات میں یہ امور شامل ہیں: ہر ماہ میں 3 روزے رکھنا، اس کے لیے افضل یہ ہے کہ ایام بیض یعنی چاند کی 13، 14 اور 15 کو روزہ رکھا جائے۔ سالانہ اور تہواری عبادات میں یہ امور شامل ہیں: ماہ رمضان کے روزے، مسجد میں باجماعت تراویح، عیدین کی نماز، صاحب استطاعت کے لیے حج کرنا، جس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے وہ زکوٰۃ ادا کرے، رمضان کے آخری عشرے میں اعتکاف بیٹھنا، شوال کے 6 روزے رکھنا، محرم میں عاشوراء سے 1 دن پہلے یا بعد والا دن ملا کر 2 روزے رکھنا، یوم عرفہ کا روزہ، ذوالحجہ کے پہلے عشرے میں کثرت سے نیک اعمال کا اہتمام۔ اسی طرح کچھ عبادات ایسی بھی ہیں جن کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، لہذا انہیں کسی بھی وقت سر انجام دیا جا سکتا ہے۔ ان اعمال میں قلبی عبادات بھی ہیں اور عملی عبادات بھی ہیں۔ مثلا جن اوقات میں نماز ادا کرنے سے منع کیا گیا ہے ان سے ہٹ کر نوافل کا اہتمام کرنا، نفل روزے رکھنا، عمرہ کرنا، ذکر الہی، تلاوت قرآن، نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر درود پاک پڑھنا، دعا کرنا، استغفار کرنا، والدین سے حسن سلوک، صلہ رحمی، صدقہ، تمام مسلمانوں کو سلام کہنا، حسن اخلاق، زبان کی حفاظت، اللہ تعالیٰ سے محبت، اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں رکھنا، اسی سے امید لگانا، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنا، اس کے فیصلوں پر راضی رہنا، اس کے وعدوں پر یقین رکھنا اور صرف اللہ رب العزت سے ہی مدد مانگنا۔ اسی طرح کچھ اعمال ایسے بھی ہیں جو کسی سبب کی بنا پر سر انجام دیے جاتے ہیں، چنانچہ جب ان کے اسباب پائے جائیں وہ اعمال بجا لائے جاتے ہیں۔ مثلا بیمار کی عیادت کرنا، جنازے کے ساتھ چلنا، نماز جنازہ ادا کرنا، تعزیت کرنا، چھینک مارنے والے کی الحمدللہ کہنے پر یرحمک اللہ کہنا، سلام کا جواب دینا، نماز استخارہ، نماز توبہ، نماز کسوف، نماز استسقاء، جھگڑے ہوئے افراد میں صلح کروانا، نظریں جھکا کر رکھنا، کسی کو تکلیف نہ دینا، کسی کے تکلیف دینے پر صبر کرنا۔ سلف صالحین ایک دن میں 4 قسم کے عبادات یکجا کرنے کو اچھا سمجھتے تھے۔ وہ 4 عبادات یہ ہیں: روزہ، صدقہ، جنازے کے ساتھ چلنا اور مریض کی عیادت کرنا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کے بارے میں فرمایا ہے: جس شخص میں یہ 4 چیزیں جمع ہوں تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ مسلم حدیث نمبر 1028۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 221178۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔